الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ فاتحہ کی تفسیر پورا ہو جانے کے بعد کچھ مسائل ذکر کیے۔ آج سورۃ فاتحہ کا لب لباب، خلاصہ اور سورۃ فاتحہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ عرض کرنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی 5 صفات اور بندے کی 5 صفات ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ نے اپنی پہلی صفت خالقیت ذکر فرمائی، پھر صفت رب، پھر صفت رحمان، پھر صفت رحیم، پھر صفت مالکیت۔ اللہ نے پھر اس کے بعد بندے کی 5 صفات ذکر فرمائی۔ نمبر 1 عبودیت یعنی عبادت کرنا، نمبر 2 استعانت یعنی اللہ سے مدد چاہنا، نمبر 3 طلب ہدایت یعنی اللہ سے ہدایت مانگنا، نمبر 4 طلب استقامت اللہ سے استقامت مانگنا، نمبر 5 طلب نعمت اللہ سے نعمت مانگنا۔ اللہ نے اپنی بھی 5 صفات ذکر فرمائی اور بندے کی 5 صفات ذکر فرمائی ہیں۔ یہ ہے سورۃ فاتحہ کا خلاصہ۔ نمبر 2 سورۃ فاتحہ سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ سورۃ فاتحہ سے ہمیں 2 باتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 صفات حمیدہ، خصال حمیدہ، اچھی صفات کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرنا۔ نمبر 2 بری صفات، غلط افعال، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اللہ نے بندے کے اندر 3 طرح کی خصلتیں رکھی ہیں جو بری ہیں۔ نمبر 1 ہے صفت شہوت، نمبر 2 غضب، نمبر 3 ہوا۔ جو یہ شہوت ہے یہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے درندگی کی وجہ سے، بہیمیت۔ جو غصہ ہے، غضب ہے، یہ شیطانی اثر ہوتا ہے، اور یہ شیطانی غصہ جو ہے یہ درندگی اثر ہوتا ہے، اور جو ہوا ہے، خواہش ہے، یہ انسان کے اپنی ذات کا اثر ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 3 لفظ ذکر فرمائے، اللہ، رحمان اور رحیم۔ جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے اس کے اندر سے یہ تینوں بری صفات چلی جاتی ہیں۔ غصہ بھی نہیں رہتا، شہوت بھی نہیں رہتی، اور اسی طرح ہی اس کے اندر خواہشات بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اور اس 3 جو چیزیں ہیں، جو شہوت ہے یہ ایک آفت ہے، غصہ اس سے بڑی آفت ہے، اور خواہش اس سے بڑی آفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الظلم ثلاثۃ، ظلم 3 ہیں۔ نمبر 1 کہ ایسا ظلم کہ اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا، نمبر 2 کہ ظلم نہیں چھوڑا جائے گا، نمبر 3 امید ہے کہ اللہ ظلم کو معاف فرما دے۔ جو پہلا ظلم ہے وہ شرک ہے، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ وہ جو پیدا ہوتا ہے وہ شہوت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ظلم ہے وہ ہے دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کے حقوں کو غصب کرنا، مال لوٹ کرنا۔ وہ انسان کو غضب کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ بندے معاف کر دیں گے کیا مگر یہ تو اللہ معاف فرما دے گا، وگرنہ بندے اگر گربان پکڑ لیں گے تو بندے اپنا حق وصول کریں گے۔
تیسرا ظلم وہ ہے جو انسان اپنی ذات پر کرتا ہے، وہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ یہ جو 3 بری خصلتیں ہیں، اس سے 7 بری خصلتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حرص، نمبر 2 بخل، نمبر 3 عجب، نمبر 4 تکبر، نمبر 5 کفر، نمبر 6 بدعت، نمبر 7 حسد۔ اور سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ ان 7 آیتوں کے پڑھنے سے، ان 7 آیتوں پر عمل پیرا ہونے سے ہمارے اندر سے یہ 7 بری صفات ختم ہو جائیں گی۔ جو رب العالمین ہم کہیں گے، اللہ پالنے والی ذات ہے، تو اللہ پالنے والی ذات ہے، وہ ایسی ذات ہے جو ہمارے پر فضل و احسان کرتی ہے، تو پھر ہمارے اندر سے حرص، اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں رہے گا، تو ہمارے اندر سے حرص اور بخل جاتا رہے گا کہ وہ ایسی ذات ہے جو پال رہی ہے، دے رہی ہے، اپنے اندر لے نہیں رہی، احسان کر رہی ہے، تفضل کر رہی ہے، تو حرص اور بخل ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہی جب ہم ایاک نعبد کہیں گے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مفہوم اپنے ذہنوں میں رکھیں گے تو ہمارے اندر سے تکبر جاتا رہے گا۔ اور جب ہم ایاک نستعین کہتے ہیں، تو جب اس کا مفہوم اپنے ذہنوں میں رکھیں گے تو ہمارے اندر سے عجب جاتا رہے گا۔ اور اسی طرح ہی جب ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو منعم علیہم لوگوں کے راستے پر چلنے کی وجہ سے ہمارے اندر سے بدعت جاتی رہے گی۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب ہم کہیں گے اور اس کا مفہوم ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہم کفر اور زہری گناہوں سے ہم محفوظ رہ جائیں گے۔ اور 2 نقطے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 5 صفات ذکر فرمائی ہیں قرآن میں اسی صورت کے اندر، 1 رب العالمین، 1 رحمان، نمبر 3 رحیم، نمبر 4 مالک یوم الدین، اور نمبر 5 یہ صفت خالقیت۔ ان 5 صفات کا فائدہ کیا ہے؟ 5 صفات کیوں لائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا وتصوم رمضان۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک یہ کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 روزہ رکھنا، نمبر 5 حج بیت اللہ کرنا۔ جو بندہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ لفظ اللہ جو اسم ہے اس کی تجلی ہے، بندے پر اس کی تجلی پڑتی ہے دل پر، تو پھر بندہ یہ کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کے بعد جو بندہ نماز قائم کرتا ہے، یہ صفت رب العالمین کا مظہر ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ رب العالمین سے یوں سمجھ میں آ رہا ہے اللہ جہان والوں کی تربیت کرتے ہیں، پالتے ہیں، تو بندے کا ایمان جو ہے یربی ایمانہ بمدد الصلاۃ، بندے کا ایمان تربیت پاتا ہے نماز کے ادا کرنے کے ساتھ، تو اس لیے یہ صفت رب کی تجلی پڑ رہی ہے بندے پر، جس کی وجہ سے وہ نماز قائم کرتا ہے۔ نمبر 3 صفت رحمان ہے، تو ادھر سے حکم کیا جا رہا ہے وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ رحمان اللہ بندوں پر تفضل احسان کرتا ہے صفت رحمت کی وجہ سے، اور بندے کے اندر بھی جب رحمت پیدا ہوتی ہے تو فقراء کو دیکھ کر ان پر بھی تفضل احسان کرتا ہے۔ یہ صفت تجلی کا صفت رحمان کی تجلی ہے۔ اگر اس پر یہ رحمان کی تجلی نہ پڑے تو یہ فقراء پر غم خواری کرنے والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور صفت رحیم جو ہے یہ بھی اس سے حکم دیا گیا ہے
کہ وہ روزہ رکھے. روزہ انسان رکھتا ہے، اس کے اندر انسان کو بھوک کا احساس ہوتا ہے. اذا جاع، بھوکا ہوتا ہے اور بھوک کو یاد کرتا ہے، اور فقراء کی غربت کو دیکھتا ہے. اس کے اندر اس کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو غریب اور محتاج ہیں، ان کو کھانا نہیں ملتا. تو پھر صفت رحیم کی تجلی اس پر پڑتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ پھر غرباء فقراء پر کیا کرتا ہے؟ احسان کرتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے اور بہت کچھ کرتا ہے. نمبر 5 صفت مالکیت، وہ یہ ہے کہ انسان جو حج کرتا ہے اس کی مشابہت قیامت کے ساتھ ہے. وہ اس طرح کہ انسان حج کے اندر کچھ بھی نہیں کرتا. اس کو کپڑے پہننے کی اجازت نہیں. اس نے کفن نما 2 کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ایک اوپر کی چادر ایک نیچے کی چادر. کنگھا نہیں کرنا، خوشبو نہیں لگانی اور بال نہیں بنانے، کسی طرح کی اس کو کسی قسم کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ایسی کیفیت انسان کی قیامت کے اندر ہوگی. اور انسان نے جوتے نہیں پہنے ہوئے ہوتے، جوتے پہننے کے ایسے جوتے پہننے کی اجازت ہے جو اوپر سے کٹے ہوئے ہونے چاہیے، اس کا پاؤں ظاہر ہو. تو ایسی کیفیت یہ مشابہت ہے قیامت کے ساتھ. یہ صفت مالکیت کا کیا ہے؟ مظہر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 صفات ذکر کر کے ہمیں 5 عبادات کی طرف متوجہ کیا ہے. فرمایا ہے کہ تم کامل مومن ہو جاؤ، کامل عبادات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے یہ بن جاؤ تم. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں جو سبق دیا گیا ہے اس سورۃ فاتحہ سے وہ یہ ہے کہ ہم صفات ذمیمہ سے بچیں، بری صفات سے، اور اچھی صفات اپنے اندر لے آئیں. اور بری صفات بچنے کا حکم قرآن مجید نے بھی دیا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. تم اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. باطنی گناہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، عجب، تکبر، حسد، بغض، یہ باطنی گناہ ہے اور ہمیں اس کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اور ظاہری گناہ نماز کا نہ پڑھنا، روزے کا نہ رکھنا، زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا، حج کا نہ ادا کرنا، اس کے علاوہ دیگر عبادات ہیں. تو ہمیں دونوں گناہوں کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور عبادات کے اپنانے کا حکم دیا گیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سورۃ فاتحہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.